ہمارے معاشرے میں موجودہ وقت میں ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کون آدمی کہاں جا رہا ہے، کون آدمی کیا کر رہا ہے، کون آدمی کتنا کما رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک بڑی خرابی ہے، اور اس خرابی نے ایسا نہیں ہے کہ جس انسان کے اندر یہ خرابی ہے وہ سکون میں ہے، وہ سکون میں نہیں ہے، بلکہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ وقت میں شوگر، بلڈ پریشر، یہ اس کی علامتیں ہیں، پہچان ہیں کہ ہر وقت انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کڑھن لگی ہے، ہر دوسرے کے لیے جلن لگی ہوئی ہے، حسد ہے، اور ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ قرآن پاک کا صاف حکم آیا ہے، لا تجسسو، تم کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کی تحقیق میں نہ لگے رہو کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے کماتا ہے، کیا کھاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ خرابی اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ آدمی کہاں جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ خود بھی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، یہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، ہر وقت کڑھن لگی ہوئی ہے کہ ہم نہیں زیادہ پیسہ کما پا رہے ہیں، اگلا آدمی کیوں کما رہا ہے، چلو اس کا کچھ نقصان کر دیا جائے۔ تو اس سے انسان خود تو پریشان ہے، معاشرے کا ماحول پورا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے، ہم بالکل اس سے دور رہیں۔ اگر اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو بہت کارآمد بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اپنے آپ کا خیال کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی دوسرے کے ہم ٹوہ میں پڑے رہیں کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں آدمی کہاں جاتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کسی آدمی کی ٹوہ میں، جستجو میں، تحقیق میں پڑے رہنے سے جب تحقیقی بات نہیں معلوم ہوتی تو غلط بیانی کرنے لگتے ہیں، اور یہی غلط بیانی بہتان ہے۔ کسی پر بیجا الزام لگانے سے ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب تک تم کسی انسان کو ایسے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھو جیسے کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، جب تک اس طرح سے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھو تب تک اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہ دو، تب تک اس کے گناہ گار ہونے کی کوئی گواہی نہ دو۔ لیکن موجودہ وقت میں بالکل اسلامی تعلیم کے برعکس ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، ایسے راستے پر گامزن ہے جو اسلامی تعلیم سے بالکل ہٹا ہوا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کی ٹوہ میں پڑا اور جب تحقیق تک نہیں پہنچا تو اندازے سے اس پر الزام لگانے لگا۔ یہ بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے، اور بہتان حق العباد میں سے ہے کہ جب تک انسان کہ اب جس پر بہتان تراشی کی ہے جب تک اس سے معاف نہیں کرائے گا تب تک اللہ بھی اس بہتان کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہیں گے کہ پہلے جاؤ اس بندے سے معاف کروا کر کے آؤ، تب میں معاف کروں گا۔ اس لیے ہمیں کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف حکم فرما دیا ہے، لا تجسسو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے رہو۔ اس لیے ہمیں ابھی سے توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں مصروف رہنا چاہیے، اپنے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم کون سا ایسا کام کر جائیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بھی نظر میں سرخرو ہو جائیں۔ اگر ہم اس طرح سے حسد میں، کینے میں، بغض میں لگے رہیں گے تو ایک طرف ہم اللہ کے یہاں کے لیے مجرم بن رہے ہیں، گناہ کماتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر ٹھیک سے چلا نہیں پا رہے، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم طرح طرح کی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے اعضائے رئیسہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں،
شوگر اور بی پی کی وجہ سے دل بھی کمزور، دماغ بھی کمزور، انسان کے دوسرے اعضائے جسمانی کمزور، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی بستر پکڑ لیتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو مال کی زیادتی کے دکھلاوے کے لیے، مال زیادہ کمانے نے تم کو ایسا پسمردہ کر دیا کہ تمہارے چہروں سے مردنی کا ظہور ہونے لگا۔ تو جو جتنا لالچی ہوگا، حاسد ہوگا، کینے سے بھرا ہوگا، اس کا چہرہ اتنا ہی بے رونق ہوتا چلا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی سرخروئی نہیں مل رہی بلکہ رسوائی مل رہی ہے، اور آخرت میں اللہ کے یہاں تو یقیناً ہم رسوا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، نہ کسی کی جستجو میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش میں رہنا چاہیے۔